السلام علیکم۔ یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے یہاں ذریعہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اللہ کا مقرب بن جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب بڑا سخت ہے۔ سمجھا؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57 کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ کے یہاں ذریعہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون سا ایسا عمل کرے جس سے اللہ خوش ہو جائے، اور وہ ایک دوسرے سے سب کا تقرب حاصل کرنے کا، اللہ تک پہنچنے کا تلاش کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے نیکی میں کوشش کرتے ہیں وہ لوگ، اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں وہ لوگ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اس کی رحمت کے امیدوار ہیں وہ لوگ اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں وہ لوگ۔ تو یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ نیک لوگ کے بارے میں۔ پتہ ہے آپ کو؟ سوچیے آپ، وہ خود اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ تلاش کر رہے ہیں جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں۔ سوچو، جس کو پکار رہے ہیں نا آج، پیغمبر کو، صحابہ کو، ولی کو، سب کو پکار رہے ہیں نا، تو اللہ بول رہا ہے وہ خود اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون سا عمل کرے جس سے اللہ خوش ہو جائے اور اس کے رحمت کے امیدوار ہے۔ یعنی نیک لوگ کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ جو پکارا جا رہا ہے نیک لوگ کو ہی پکارتے ہیں، تو اللہ منع فرما رہا ہے۔ سمجھے آپ؟ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، سمجھے آپ؟ اللہ کے سوا یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا خواجہ بابا مدد، سمجھے آپ؟ مدد کے لیے ولی اللہ کو پکارتے، اللہ کے نیک بندوں کو، پیغمبروں کو، صحابہ کو جو پکارتے ہیں، مدد سخت منع ہے۔ سمجھے آپ؟ اور یہاں لفظ عربی میں کیا ہے؟ وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ وسیلہ لفظ عربی میں دیکھو آپ، سورہ بنی اسرائیل 57۔ تو وسیلہ کا مطلب ہے تلاش کرنا، نیک عمل، ذریعہ تلاش کرنا، نیک عمل کرنے کا۔ نیک عمل ہی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے نا، نماز، روزہ، تہجد، زکوٰۃ، خیرات، غریبوں کی مدد، سمجھے؟ کسی کی پریشانی دور کر دو، کسی پہ ظلم ہو رہا تو اس کو مدد کرو اس کی، تو یہ سب نیک عمل ہے، تو یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تو وسیلہ جس کو بولتے ہیں، دیکھو آپ، وہ خود تلاش کر رہے ہیں اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ۔ تو تم سورہ مائدہ میں وسیلہ لفظ 35 نمبر کی آیت سورہ مائدہ، اس میں لوگوں کو گمراہ کرتے، دیکھو لفظ وسیلہ آیا، وسیلہ لو، ایسا بولتے ہیں۔ وسیلہ لو نہیں، وسیلہ تلاش کرو، ذریعہ۔ وسیلہ عربی لفظ ہے، سمجھے آپ؟ اس کا مطلب ہوتا ہے قرب حاصل کرنا، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ تلاش کرنا۔ اللہ کس سے خوش ہوتا ہے؟ تو اللہ نیک عمل کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ نیک عمل کرنے کی کوشش کرو، ایک اچھے اچھے کام، اس کو بولتے ہیں وسیلہ۔ گمراہ کرتے بیچارے عوام کو، عربی لفظ سے۔ بھائی تو یہاں وسیلہ پیغمبر اور ولی اللہ نیک لوگ کو بول رہا اللہ، تو یہ وسیلہ تلاش کر رہے، تو یہ کس کا تلاش کر رہے؟ سوچو، عوام کو لگا دیے درگاہ مزار پہ، وسیلہ لو، سفارش لو پہ لگا دی، تو یہ ولی اللہ جس کو پکار رہے وہ خود اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ تلاش کر رہے۔ تو یہ پیغمبر اور ولی اللہ کے بارے میں اللہ بول رہا ہے جن کو یہ لوگ پکارتے اللہ کے سوا۔ کس کو پکارتے ہیں؟ نیک لوگ کو ہی پکارتے ہیں، تو وہ خود وہ ذریعہ تلاش کر رہے۔ ذریعہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ نیک عمل۔ سارے نیک عمل کرنا یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، سمجھا؟ لوگوں کو بولے وسیلہ لگاؤ، ارے وسیلہ لو بھی نہیں ہو، وسیلہ تلاش کرو۔ وقت دیکھو، تلاش کرنے کو بولتے ہیں، سمجھا؟ وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ لو نہیں لکھا ہے سورہ مائدہ 35 میں، لوگوں کو گمراہ کرتے، سمجھا؟ یہاں بھی لفظ وسیلہ ہے، تو یہ کیا بڑے جن کو پکار رہے بڑے بڑے ہستیاں، پیغمبر، صحابی، ان کو ہی پکارا جا رہا ہے نا، تو وہ لوگ وسیلہ تلاش کر رہے، تو وہ کس کا وسیلہ لے رہے؟ وسیلہ نہیں لے رہے، وسیلہ تلاش کر رہے۔ وسیلہ لیا جاتا ہے، تلاش نہیں کیا جاتا، تو یہاں تلاش کر رہے ہیں کہ کون سا عمل میں کروں جس سے اللہ خوش ہو جائے، سمجھا؟ اللہ کے سوا پکارنا منع ہے، سمجھا؟ جن کو یہ پکارتے وہ ان کی پکار سن نہیں سکتے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 14 کھول کے دیکھو، جن کو یہ پکارتے وہ ان کی پکار سن نہیں سکتے، سمجھا؟ بندیاں سن نہیں سکتے، اور لوگ بولتے ہیں نا سنتے، تو وہ اللہ ان کو سمجھانے کے لیے فرما رہے کہ اگر سن بھی لیے
تو تمہارا کام نہیں کر پائیں گے، تمہاری بات پوری نہیں کر پائیں گے، سمجھا؟ اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ سورہ فاتر آیت نمبر 14 کھول کے دیکھو، آپ قرآن ترجمہ پڑھو۔ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، جن کو پکارتے ہیں اللہ بول رہا ہے یہ ایک عمل شرک ہے، تمہاری پکار نہیں سنتے ہو بول رہے، اور سن تمہارے سمجھانے کے لیے بول بھی رہے، اگر تم سوچتے ہو کہ سن رہے تو چلو مان لو سن بھی لیے تمہارے مطابق، تو فائدہ کیا ہے؟ تمہارا کام نہیں کر پائیں گے، تمہاری پکار کو پہ عمل نہیں کر پائیں گے، تمہارے کو فائدہ نفع نقصان تھوڑی پہنچا سکتے ہو۔ تو وہی اللہ بتا رہا ہے، اور تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، تو پکارنا دوسرے کو شرک ہے بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، سمجھا؟ اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارنا، نبیوں کو، ولیوں کو، صحابہ کو پکارنا مدد کے لیے، جو لوگ انتقال ہو گئے ان کے بارے میں ہو رہی ہے، جو دنیا سے مر گئے ان کو پکارنا شرک ہے، اللہ بول رہا شرک ہے، آپ اور ہم نہیں بول رہے یہ بات۔ قرآن میں دیکھو آپ سورہ فاتر آیت، اس میں لکھا ہے کہ نہیں شرک ہے، تمہاری پکار کا انکار کر دیں گے، شرک ہے یہ پکارنا، شرک کا انکار کر دیں گے، پکارنا بھی شرک ہے۔ اور آپ لوگ بولے ہم ان کو نہیں سفارش لگاتے، ایسا گھماتے نا پبلک کو، بیوقوف بناتے کہ نہیں ان کو نہیں پکارتے، ان سے سفارش لگاتے، ایسا بول کے لوگوں کو دھوکہ دیتے، تو سفارش لگانا بھی شرک ہے بول دیا اللہ۔ سورہ یونس آیت 18 کھول کے دیکھ لو، کہ یہ کہتے ہیں ہم تو ان کی پرستش اس لیے کر رہے کہ اللہ کے ہمارے سفارش کرنے والے، اللہ پاک ہے ان سے، ان کے شرک سے بول رہا ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہاں بھی بول دیا شرک، سفارش وسیلہ لگانا بھی شرک بول دیا، اب نا وہاں تو بولتے ہم ان کو نہیں پکارتے، عوام کو بولتے اب سفارش وسیلہ، تو اللہ نے سفارش وسیلہ کو بھی شرک بول دیا ہے۔ تو یہ سب کام شرک ہے، دوسرے کو پکارنا یا سفارش وسیلہ لگانا، دونوں بات بتایا۔ سورہ فاتر میں پکارنا اللہ کے سوا شرک ہے، جن کو پکارتے ہو شرک ہے، وہی اللہ بتا دیا سورہ فاتر 14 میں، اور یہاں پہ سورہ یونس آیت 18 میں بتا دیا کہ سفارش وسیلہ بھی شرک ہے، سمجھ رہے آپ؟ دونوں بات بتا دیا۔ کیا بتا اللہ تعالیٰ نے؟ مجھ کو پکارو، اللہ فرما رہے مجھ کو پکارو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، مجھ کو پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اس کا ترجمہ یہ، مجھ کو پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، ڈائریکٹ پکارو بول رہا ہے میں دعا قبول کروں گا، اور جو لوگ مجھ کو نہیں پکارتے، تکبر کرتے، نہیں سنتا، وسیلے سے سنتا، ہم گناہگار ہماری نہیں سنتا، اللہ جلدی نہیں سنتا، سمجھا، وایا سنتا، تو اللہ بول رہا ہے جو لوگ یہ سب تکبر کرتے اللہ کو پکارنے میں، تو وہ ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ سوچیے آپ سورہ مومن آیت نمبر 60، سمجھا، سوچیے سب باتیں اللہ بتا دیا ہے، اس کو پکارنا، کیسے پکارنا، سفارش سے پکارنا جائز ہے نہیں جائز، سب تو بتا دیا، سمجھا، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا بابا مدد، یا ولی اللہ مدد، اللہ بول دیا، آپ لوگ کھول کھول کے قرآن میں بتا دیا کہ جن کو پکارتے ہو تمہاری پکار سے بے خبر ہے۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 5-6، جن کو پکارتے ہو تمہاری پکار سے بے خبر ہے، تمہاری پکار سے غافل ہے، بے خبر ہے، اور قیامت کے دن وہ تمہاری پکار کا انکار کر دیں گے، تمہارے دشمن ہو جائیں گے، لکھا ہے قیامت کے دن وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ ولی اللہ، ہم نے تھوڑی بولا تھا پکارو ہم کو، کام بولا تھا ولی اللہ بولے کہ ہم کو پکارو، زندہ تھے تو بولے مدد کے لیے میرے کو پکارنا، کوئی نہیں بولا، نہ پیغمبر بولے نہ ولی، تو قیامت کے دن وہ تمہاری دشمن ہو جائیں گے، تمہاری پکار کا انکار کر دیں گے کہ ہم کو تمہاری پکار کی خبر تک نہیں تھی، کیا کرو گے آپ؟ سب قرآن میں دے دیا تھا بات، سمجھا۔ آپ لوگ ترجمہ نہیں پڑھتے اس لیے پتہ نہیں، تراویح میں تو پڑھا جاتا، تراویح میں امام یہ سب آیتیں پڑھتا ہے عربی میں، ابھی یہی میں عربی میں پڑھتا ہے سب آیتیں، عربی میں بات کرتا ہوں تو آپ تھوڑی سمجھتے، یہ تو آپ کو اپنی زبان میں بول رہا ہوں، جو آپ سمجھتے ہیں اردو ہندی جو میں بول رہا ہوں زبان، یہ زبان آپ سمجھتے ہیں جبھی تو سن رہے سمجھ رہے ہیں، تو وہی قرآن میں لکھا ہے، آپ قرآن کھولیں گے تو پتہ چلے گا کہ نہیں یہ سب باتیں قرآن میں لکھی ہے۔ سوچیے آپ کتنی اہم بات ہے، آپ لوگ ترجمہ نہیں پڑھتے اس لیے غافل غفلت میں بھٹک رہے، نالج نہیں نا، قرآن کا علم نہیں، قرآن کی جانکاری نہیں ہے، اللہ کی کتاب کی جانکاری نہیں ہے قرآن کی، اس کے اندر ہی سب آپ کے مسئلے کا حل ہے، آپ کے سوال کا جواب، کیا صحیح کیا غلط
کون صحیح بول رہا ہے کون غلط. آپ اس کو کھولو, قرآن کو کھولو تو آپ کی آنکھ کھل جائے گی, سب جانکاری ہو جائے گی. تو آپ اپنا خود کریکشن کر سکتے, اپنی اصلاح کر سکتے کہ بھائی میں غلط کر رہا ہوں تو چھوڑ دوں, قرآن کے مطابق چلوں, ہے نا. سوچیے آپ, سورہ مومن غافر, یہ سورہ کو مومن بھی بولتے غافر بھی بولتے. اس میں 65 نمبر کی آیت میں بھی دیکھو, پکارو اللہ کو خالص پکارو, مخلصین, دین کو اس کے لیے خالص کر کے اللہ ہی کو پکارو. خالص کس کو بولتے ہیں نا, اللہ اور بندے کے بیچ میں تھرڈ پرسن تیسرا کوئی نہیں. آپ پکار رہے, اللہ سن رہا ہے, بس تیسرا کوئی شریک ہی نہیں. اس کو بولتے خالص پکارو. اللہ بولے سورہ مومن غافر آیت نمبر 65, اللہ کو خالص پکارو, دین کو خالص کر کے اللہ ہی کو پکارو, کسی اور کو نہیں. سب بات بتا دیا نا, اتنی سمپل اور سیدھی بات نہیں سمجھ میں آتی. اور آپ پڑھتے بھی لیکن عربی پڑھتے ہیں, وہ معنی نہیں معلوم ہے, ترجمہ ٹرانسلیشن. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں نا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اللہ کو بول رہے ہیں, تم بول رہے نماز میں ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کا ترجمہ آپ پڑھو نا تو سمجھ میں آئے گا. اسی لیے تو بول رہا ہوں, ترجمہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی گمراہی ہے. سب لوگ آپ کو دھوکہ دے رہے, عالم مفتی درگاہ مزار, سب دھندا بزنس وہ بیوقوف بنا کے کما رہے مست. آپ کو تو محنت مشقت 30 دن کرے تو تنخواہ ملتی, وہاں تو ڈیلی آ رہا ہے چڑھاوا, ڈیلی پیسہ ہی پیسہ. ان کے بچے لندن پیرس امریکہ میں پڑھتے, ان کے بچے آپ کے پیسے سے, پورا کھزانہ اندر. بزنس ہے, دھندا ہے, بہت بڑا ریکٹ ہے. سمجھے آپ, سوچیے آپ, بیوقوف قرآن کے خلاف بات, سب قرآن کے خلاف بات. سمجھے آپ, اس کا دیکھ اس کا دیکھ, اس کا نام کا اس کا, وہ مر گیا اس کا پیسہ بھی دے رہے, دیکھ بھی چڑھ رہا ہے. کتنے لوگ دنیا مر رہے, کتنے جا رہے وہاں مزار پہ, پیسے دے رہے, چندہ دے رہے, اس کا ثواب اس کو ملے. تو لوگ سوچ رہے ثواب ملے گا, بلکہ گناہ ہے سب کام. سمجھے آپ, سوچیے آپ کیا کیا کام کر رہے ہیں خوش کرنے کے لیے. بولے ولی اللہ خوش رہیں گے, ولی اللہ تو بول رہے دشمن ہو جائیں گے. اللہ بولا تمہاری پکار کا انکار کر دیں گے. سورہ الاحقاف آیت نمبر 5-6 کھول کے دیکھیں, آیت نمبر 5 اور 6. سمجھا آپ لوگ بہت قرآن سے بتا رہا ہوں نا میں, اتنی عمریں گزر گئی, 40-50 سال, 60 سال, 70 سال, 30-40 سال کی عمر ہو گئی, 50-60 سال ہو گئی, لیکن آج تک آپ کو معلوم ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا کیا باتیں. اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ ایک دم سچ ہے, پیور, ملاوٹ سے پاک. آپ کو نالج ہی نہیں, عربی میں پڑھتے آ رہے زندگی بھر, عربی تو سمجھتے ہی نہیں, تو پڑھ رہے سمجھ رہے نہیں, پڑھ کے بھی فائدہ نہیں. سوچو آپ, پڑھ کے بھی فائدہ نہیں, کچھ سمجھ رہے نہیں تو فائدہ کیا, حاصل کیا ہوا آپ کا پڑھ لو, جانکاری ہو رہی نہیں آپ کو. سوچیے آپ کیا بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں سب باتیں کھول کے بتا دی ہے. سمجھا, اللہ ہی کو پکارو, اور آپ پکارتے ہیں سورہ فاتحہ میں, تو ایسے ہمیشہ پکارو. تکلیف میں پیغمبروں نے کس کو پکارا, اللہ ہی کو پکارا نا. تو آپ کو پیغمبروں کے نقش قدم پہ چلنے کا حکم دیا اللہ نے, نبی کے نقش قدم پہ صحابہ. نبی صحابی کس کو پکارے مدد کے لیے, اللہ. تکلیف میں, بیماری میں, پریشانی میں اللہ ہی کو پکارے. سوچیے آپ, اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کو پکار رہے. اللہ بول رہے بے خبر ہے تمہاری پکار سے, بے خبر ہے قیامت میں تمہارے دشمن ہو جائیں گے. اتنی بات نہیں سمجھ رہی آپ کو, آسانی. سب ولی اللہ ہی کو پکارتا ہے نا, ولی اللہ ہی کی سفارش لگاتا ہے. وہ سب منع ہے قرآن میں. سوچیے آپ, پورے قرآن میں دیکھ لو آپ کھول کے, کہیں بھی نہیں ہے, ہر جگہ مجھ کو پکارو. جب بندہ پکارتا ہے تو میں اس کو پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. سورہ بقرہ. سمجھا, جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھو تو میں قریب ہوں, پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. اللہ بول رہے ہیں, اور چاہیے لوگوں کو کہ میرے حکم پہ عمل کرے, میرے آرڈر پہ چلے, میری بات پہ چلے, میری نافرمانی پہ بچے. تو اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا نا, تمہاری مدد کرے گا. اگر اللہ کی بات پہ چلیں گے, اللہ کے خلاف عمل کریں گے تو کیا ہوئے گا. آپ سوچیے آپ, اس کے نام کا کھانا کھا رہے, یہی ولی اللہ کے نام کا دے. آج 11ویں عبد القادر جیلانی کی, کل کنڈا امام جعفر کا, کل شربت ہے علی کے نام کا, پھر کچڑا حسین کا نام. سب کون ہے, یہ سب ولی اللہ ہے, اللہ کے بندے. تو اللہ کے بندے کا نام کا کرنا حرام ہے. اللہ بولا ان کے نام کا کھانا کرنا. اللہ 4 بار قرآن میں فرمایا, 5 بار. سورہ بقرہ 173. اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے گیا کسی بھی چیز پہ, کھانا ہو, بوندی ہو, مٹھائی, کھچڑا, شربت, بکرا, کسی چیز پہ بھی,
حرام ہے. سورہ بقرہ 173، سورہ معاہدہ آیت نمبر 3، سورہ نحل 115، سورہ انعام 145، سب جگہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا لے لیا گیا کسی بھی چیز پہ حرام. کسی اور کا نام بولتے ہیں، مجھ سے تو بولتے ہی ہے نا 11ویں کی عبد القادر جیلانی کی یاد. سوچو آپ بولتے ہی ہے. اللہ بول رہے اللہ کے سوا کسی کی نہیں. اگر جائز ہوتا قرآن میں ہوتا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بناؤ کھلاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے نام کا بنائے کھلائے، موسیٰ علیہ السلام کا نام کا بنائے اور کھائے، ہوتا نہیں سب ذکر. کچھ نہیں، کہیں بھی کچھ نہیں پورے قرآن میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہا مجھ کو پکارو، میرے نام سے کھلاؤ، میں ہی سب کچھ ہوں. سمجھے؟ پڑھتے کیوں پھر الحمدللہ رب العالمین؟ اس کا مطلب ساری تعریف اللہ کے لیے، ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. ترجمہ الحمدللہ رب العالمین. تو ساری تعریف ہے تو سارا کام اللہ کے لیے کیا جائے. سمجھا؟ سوچیے آپ پڑھیے ترجمے سے قرآن معنی سے تو آپ کو جانکاری ہوگی، معلومات ہوگی. سمجھا؟ بچیں گے کفر شرک. سمجھا؟ اللہ کی بات کا انکار، شرک کرنا. سوچیے آپ اپنی زبان میں لائیے، قرآن پڑھیے اور غلطی کی توبہ کر کے اصلاح کریے. قرآن پہ چلیے، قرآن پہ چلنے کا حکم ہے. اور کوئی باتوں پہ نہیں چلیے، کسی کی بھی بات پہ، میری بات ہو یا اس کی بات ہو یا عالم مفتی کی بات ہو، مت چلو. آپ قرآن پہ چلو، قرآن کی بات پہ. کھولو گھر میں قرآن، نہیں ہے تو لے کے آؤ، اپنی زبان والا لاؤ. اور خالی عربی مت پڑھو، معنی پڑھو. عربی میں جو لکھا ہے اس کا مطلب ٹرانسلیشن ترجمہ تو جانکاری ہوگی نا. عربی پڑھ رہے زمانے سے پڑھ رہے، پوچھو بھائی کیا پڑھ رہے، نہیں معلوم. پھر کیوں پڑھ رہے معلوم ہی نہیں. بولے ثواب. قرآن کے خلاف عمل کر رہے، قرآن کے خلاف زندگی گزار رہے، اللہ کے حکم کے خلاف، قرآن کے خلاف کام کر رہے اور بول رہے قرآن پڑھ رہا ہوں ثواب ملے گا. کل دیکھو آپ قرآن پڑھنے سے ثواب ملے گا، قرآن کے خلاف تو کام کر رہا ہے کیونکہ تیرے کو معلوم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی ترجمہ پڑھو، جانکاری لو اللہ کیا بول رہا ہے، صحیح کیا غلط، لوگ کیا بول رہے ہیں اور اللہ کیا بول رہا ہے، تب سمجھیں گے نا آپ. سوچیے آپ غور کریے، پڑھیے ترجمے سے قرآن، نہیں تو پھنس جائیں گے. نبی بھی آپ کے بارے میں ہی لوگوں کے بارے میں شکایت کر رہے ہیں. قیامت میں کریں گے، اللہ بتا دیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو امتیوں کی شکایت کر رہے ہیں، قیامت کے دن کریں گے. وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. آج یہی ہے سب گھر کے، ہر انسان کی 90% اکثریت قرآن کی جانکاری نالج ہی نہیں، علم ہدایت قرآن ہے معلوم ہی نہیں، گھر میں ہی رکھی ہے. سب کچھ گھر میں، علم نالج ہدایت گائیڈنس سب گھر میں. بھٹک رہے باہر راستے میں اور ویڈیو لیکچر تقریر میں بھٹک گئے، سب گمراہ ہو گئے. سب ہے قرآن کے اندر. سمجھے آپ پڑھیے. آپ دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، عمریں گزر گئی، موت قریب ہے. پڑھیے سمجھیے اور قرآن پہ چلیے. پوری دنیا علی مفتی کی بات کو رد کر دی ہے، قرآن پہ چلیے آپ. سمجھے آپ سب ملاوٹ کر کے دے رہے، قرآن ملاوٹ سے پاک. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.